السلام علیکم بھائی، آج میں آپ کو بتاؤں گا نماز کی پابندی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے دروازے کے سامنے ایک گہری نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 وقت نہایا کرے۔ فائدہ مطلب یہ کہ جیسے اس شخص کے بدن پر ذرا میل نہ رہے گا، اسی طرح جو شخص 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے اس کے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اول وقت نماز پڑھنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اول وقت نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشی ہوتی ہے۔ فائدہ: تم کو جماعت میں جانا تو ہے ہی نہیں، پھر کیوں دیر کیا کرتے ہو؟ نماز کو بری طرح پڑھنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص بے وقت نماز پڑھے اور وضو اچھی طرح نہ کرے اور جی لگا کر نہ پڑھے اور رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کرے تو وہ نماز کالی بے نور ہو کر جاتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ خدا تجھے برباد کرے جیسا تو نے مجھے برباد کیا، یہاں تک کہ جب اپنی خاص جگہ پر پہنچتی ہے جہاں اللہ کا منظور ہو تو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ فائدہ: نماز تو اسی واسطے پڑھتے ہو کہ ثواب ہو، پھر اسی طرح کیوں پڑھتے ہو کہ اور الٹا گناہ ہو؟ نماز میں اوپر یا ادھر ادھر دیکھنا۔ ہمارے آقا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نماز میں اوپر مت دیکھا کرو، کبھی تمہاری نگاہیں چھین لی جائے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو اسی پر الٹا ہٹا دیتے ہیں، یعنی قبول نہیں کرتے۔ نماز پڑھتے کے سامنے سے نکل جانا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو خبر ہوتی کہ کتنا گناہ ہوتا ہے تو 40 برس تک کھڑے رہتا، اس کے نزدیک بہتر ہوتا سامنے نکلنے سے۔ فائدہ: لیکن اگر نمازی کے سامنے ایک ہاتھ کے برابر یا اس سے زیادہ کوئی چیز کھڑی ہو اس چیز کے سامنے سے گزرنا درست ہے۔ نماز کو جان کر قضا کر دینا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص نماز کو چھوڑ دے وہ جب خدا تعالیٰ کے پاس جائے گا وہ غضبناک ہوں گے۔ قرض دے دینا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے شب معراج میں جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ خیرات کا ثواب 10 حصے ملتا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 حصے۔ غریب قرض دار کو مہلت دے دینا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک قرض ادا کرنے کے وعدے کا وقت نہ آیا ہو اس وقت تک اگر کسی غریب کو مہلت دے تب تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اتنا روپیہ خیرات دے دیا، اور جب اس کا وقت آ جائے اور پھر مہلت دے تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اتنے روپے سے دو نا روپیہ روز مرہ خیرات کر دیا۔ قرآن مجید پڑھنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے اور
نیکی کا قاعدہ ہے کہ اس کے بدلے 10 حصے ملتے ہیں، اور میں الف لام میم کو ایک حرف کہنا الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس حساب سے تینوں حرفوں پہ 30 نیکیاں ملے گی۔ اپنی جان یا اولاد کو کوسنا۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہ تو اپنے لیے بد دعا کیا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے اور نہ اپنے خدمت کرنے والے کے لیے اور نہ اپنے مال و متاع کے لیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہارے کوسنے کے وقت قبولیت کی گھڑی ہو کہ اس میں خدا سے جو مانگو اللہ تعالیٰ وہی کر دے۔ حرام مال کمانا اور اس سے کھانا پہننا کیسے ہے؟ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گوشت اور خون حرام مال سے بڑھا ہوا ہوگا وہ بہشت میں نہ جائے گا، دوزخ ہی اس کے لائق ہے۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص کوئی کپڑا 10 درہم کو خریدے اور اس میں 1 درہم حرام کا ہو تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہ کرے گا۔ فائدہ: 1 درہم چونے سے کچھ زائدہ ہوتا ہے۔ دھوکہ کرنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص ہم لوگوں سے دھوکہ بازی کرے وہ ہم میں سے باہر ہے۔ فائدہ: خواہ کسی چیز کے بیچنے میں دھوکہ ہو یا اور کسی معاملے میں سب برا ہے۔ قرض لینا۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مر جائے اور اس کی ذمہ کسی کا کوئی درہم یا دینار رہ گیا ہو تو وہ اس کی نیکیوں سے پورا کیا جائے گا، جہاں نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا۔ فائدہ: دینار سونے کا 10 درہم کی قیمت کا ہوتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرض 2 طرح کا ہوتا ہے۔ جو شخص مر جائے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا مددگار ہوں، اور جو شخص مر جائے اس کی نیت ادا کرنے کی نہ ہو اس شخص کی نیکیوں سے لیا جائے گا اور اس روز دینار درہم کچھ نہ ہوگا۔ فائدہ: مددگار کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا بدلہ اتار دوں گا۔ مقدور ہوتے ہوئے کسی کا حق ٹالنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مقدور والے کا ٹالنا ظلم ہے۔ فائدہ: جیسے بھینسوں کی عادت ہوتی ہے قرض والے کو یا جس کی مزدوری چاہتے ہو اس کی خواہ مخواہ دوڑاتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں کہ کل آنا، صبح آنا، پرسوں آنا، اپنے سارے خرچ چلے جاتے ہیں مگر کسی کا حق دینے میں بے پرواہی کرتے ہیں۔ سود لینا دینا کیسا ہے؟ سود کی لین دین کیسی ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر اور سود دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ کسی کی زمین دبا لینا۔ ہمارے آقا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص بالشست بھر زمین بے ناحق دبا لے اس کے گلے میں 7 زمین کا توق ڈالا جائے گا۔ مزدوری کا فوراً دے دینا۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مزدور کو اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 3 آدمیوں پر میں خود دعویٰ کروں گا، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ کس مزدور کو کام پر لگایا، اس سے پورا کام لے لیا اور اسے مزدوری نہ دی۔